عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حضرت علی بن حسین زین العابدین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ پھر وہ واپس ہونے کے لیے اٹھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے قریب پہنچے جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھا، تو دو انصاری صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا اور آگے بڑھنے لگے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3101۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے، ان سے واسع بن حبان نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور چہرہ مبارک شام کی طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3102۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باقی رہتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3103۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے، یعنی مشرق کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3104۔ امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی صاحب حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھتے نہیں یہ شخص کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا۔ رضاعت بھی ان تمام چیزوں کو احرام کر دیتی ہے جنہیں ولادت حرام کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3105۔ محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ثمامہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی انس رضی اللہ عنہ کو بحرین عامل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی۔ مہر مبارک پر 3 سطریں کندہ تھیں، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول، تیسری میں اللہ کندہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3106۔ عیسیٰ بن تہمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں 2 پرانے جوتے نکال کر دکھائے جن میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ثابت بنانی نے مجھ سے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ وہ دونوں جوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3107۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکال کر دکھائی اور بتلایا کہ اسی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی۔
اور سلیمان بن مغیرہ نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے ابو بردہ سے اتنا زیادہ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی ازار تہبند اور ایک کمبل، انہی کمبلوں میں سے جن کو تم ملبد یعنی موٹا پیوندار کہتے ہو، ہمیں نکال کر دکھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3108۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عاصم نے، ان سے ابن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیر سے جوڑوا لیا۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3109۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ولید بن کثیر نے، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ دولی نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب ہم سب حضرات حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرما دیجئے۔ حضرت زین العابدین نے بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مسعور رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عنایت فرمائیں گے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ بنو امیہ اسے آپ سے نہ چھین لیں، اور خدا کی قسم اگر وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں تو کوئی شخص بھی جب تک میری جان باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا۔ پھر مسعور رضی اللہ عنہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں ابو جہل کی ایک بیٹی جمیلہ نامی کو پیغام نکاح دے دیا تھا۔ میں نے خود سنا کہ اسی مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب فرمایا۔ میں اس وقت بالغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بن عبد شمس کے ایک اپنے داماد عاص بن ربی کا ذکر کیا اور دامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ میں کسی حلال یعنی نکاح ثانی کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3110۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سوقہ نے، ان سے منظر بن یعلی نے اور ان سے محمد بن حنفیہ نے، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عاملوں کی جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے شکایت کرنے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا اور یہ زکوٰۃ کا پروانہ لے جا، ان سے کہنا کہ یہ پروانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے، تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ میں اسے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچا دیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے۔ میں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3111۔ سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن سوقہ نے کہا کہ میں نے منذر ثوری سے سنا، وہ محمد بن حنفیہ سے بیان کرتے تھے کہ میرے والد علی رضی اللہ عنہ نے مجھ کو کہا کہ یہ پروانہ عثمان رضی اللہ عنہ کو لے جا کر دے آؤ، اس میں زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات درج ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3112۔ حکم نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا، کہا مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی، پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، اس لیے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔
وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق کہہ کر واپس چلی آئیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی درخواست پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں رات ہی کو تشریف لائے۔ جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، جب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم کھڑے ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم لوگوں نے لونڈی یا غلام مانگے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں۔ جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ اکبر 34 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3113۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم انصاریوں کے قبیلے میں ایک انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا، اور شعبہ نے منصور سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ ان انصاری نے بیان کیا جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا کہ میں بچے کو اپنی گردن پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھنا، کیونکہ مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنایا گیا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور حسین نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ کہا مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ عمرو بن مرزوق نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، ان سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے سالم سے سنا اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ان انصاری صحابی نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن کنیت نہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3114۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے سالم بن ابو الجعد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے قبیلہ میں ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ انصار کہنے لگے کہ ہم تمہیں ابو القاسم کہہ کر کبھی نہیں پکاریں گے اور ہم تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ انصاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے۔ تو انصار کہتے ہیں کہ ہم تیری کنیت ابو القاسم نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھ ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار نے ٹھیک کہا ہے، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو، کیونکہ قاسم میں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3115۔ حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے، انہیں یونس نے، انہیں زہری نے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ ہمیشہ غالب رہے گی تاکہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے، اور اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3116۔ ہلال نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں جہاں کا مجھے حکم ہوتا ہے بس وہیں رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3117۔ ابن ابی عیاش نے بیان کیا اور ان کا نام نعمان تھا، ان سے خولہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3118۔ حسین نے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے عروہ بارقی رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر و برکت آخرت میں اور غنیمت دنیا میں بندھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3119۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہ ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3120۔ اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، انہوں نے جریر سے سنا، انہوں نے عبد الملک سے اور ان سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہ ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3121۔ یزید فقیر نے بیان کیا، کہا ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مراد امت ہے، غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3122۔ اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد کی نیت سے نکلے، اللہ کے کلام اس کے وعدے کو سچ جان کر، تو اللہ اس کا ضامن ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا، یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹا لائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3123۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن بنبا نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی یوشع علیہ السلام نے غزوہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو اور بیوی کے ساتھ کوئی رات بھی نہ گزاری ہو اور وہ رات گزارنا چاہتا ہو، اور وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ پاٹ سکا ہو، اور وہ شخص جس نے حاملہ بکری یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور اسے ان کے بچے جننے کا انتظار ہو، تو ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں نہ چلے۔ پھر انہوں نے جہاد کیا، اور جب اس آبادی اریحہ سے قریب ہوئے تو عصر کا وقت ہو گیا یا اس کے قریب وقت ہوا۔ انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی خدا کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اس کا تابع فرمان ہوں، اے اللہ ہمارے لیے اسے اپنی جگہ پر روک دے۔ چنانچہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے اموال غنیمت کو جمع کیا اور آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن جلا نہ سکی۔ اس نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کرنے لگے تو ایک قبیلے کے شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چوری تمہارے ہی قبیلے والوں نے کی ہے، اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ آئیں اور بیعت کریں۔ چنانچہ اس قبیلے کے 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ اس طرح ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوری تم ہی لوگوں نے کی ہے۔ آخر چوری مان لی گئی اور وہ لوگ گائے کے سر کی طرح سونے کا ایک سر لائے جو غنیمت میں سے چرا لیا گیا تھا اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ تب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ پھر غنیمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دے دی، ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، اس لیے ہمارے واسطے حلال قرار دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3124۔ عبد الرحمن بن مہدی نے خبر دی، انہیں امام مالک نے، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں ان کے والد نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کا خیال نہ ہوتا تو جو شہر بھی فتح ہوتا میں اسے فاتحوں میں اسی طرح تقسیم کر دیا کرتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3125۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو وائل سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی
لاحق بن ضمیرہ باہلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص ہے جو غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا، ایک شخص جو اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے زبانوں پر آ جائیں، ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان سے اللہ کے راستے میں کون سا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگ میں شرکت اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ دین ہی بلند رہے، فقط وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3126۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی کچھ قبائیں تحفے کے طور پر آئی تھیں جن میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا اور ایک قبا مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ لی۔ پھر مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا، میرا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو قبا لے کر باہر تشریف لائے اور اس کی گھنڈیاں ان کے سامنے کر دیں۔ پھر فرمایا، ابو مسعود، یہ قبا میں تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی۔ ابو مسعود، یہ قبا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی۔ مخرمہ رضی اللہ عنہ ذرا تیز طبیعت کے آدمی تھے۔ ابن علیہ نے ایوب کے واسطے سے یہ حدیث مرسلن ہی روایت کی ہے، اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ قبائیں آئی تھیں۔ اس روایت کے مطابق لیث نے ابن ابی ملیکہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3127۔ معتمر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ سلیمان نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ انصار کچھ کھجور کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبائل پر فتح دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس طرح کے ہدایہ واپس فرما دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3128۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا میں نے ابو اسامہ سے پوچھا، کیا آپ لوگوں سے ہشام بن عروہ نے یہ حدیث اپنے والد سے بیان کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے، آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے، ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی میرے لیے اور اس 1/3 کے تیسرے حصے کی وصیت میرے بچوں کے لیے کی، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس 1/3 کے 3 حصے کر لینا، اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ ہشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے، جیسے خبیب اور عباد، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا، اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ بابا، آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی، قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا، ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب زبیر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو اراضی کی صورت میں تھا اور اسی میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی۔ 11 مکانات مدینہ میں تھے، 2 مکان بصرہ میں تھے، 1 مکان کوفہ میں تھا اور 1 مصر میں تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا، اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اسے کہتے کہ نہیں، البتہ
اسی صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمے بطور قرض رہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے تھے، نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا۔ البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ جہادوں میں شرکت کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اس رقم کا حساب کیا جو ان پر قرض تھی تو اس کی تعداد 22 لاکھ تھی۔ بیان کیا کہ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے تو دریافت فرمایا، بیٹے میرے دینی بھائی پر کتنا قرض رہ گیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چھپانا چاہا اور کہہ دیا کہ 1 لاکھ۔ اس پر حکیم نے کہا، قسم اللہ کی میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمایے سے یہ قرض ادا ہو سکے گا۔ عبداللہ نے اب کہا کہ اگر قرض کی تعداد 22 لاکھ ہوئی پھر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، پھر تو یہ قرض تمہاری برداشت سے بھی باہر ہے، خیر اگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھ سے کہنا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر نے غابہ کی جائیداد 1,70,000 میں خریدی تھی، لیکن عبداللہ نے وہ 16 لاکھ میں بیچی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے مل لے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، ان کا زبیر پر 4 لاکھ روپیہ چاہیے تھا۔ انہوں نے تو یہی پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو میں سارے قرض کی ادائیگی کے بعد لے لوں گا۔ عبداللہ نے اس پر بھی یہی کہا کہ تاخیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر انہوں نے کہا کہ پھر اس زمین میں میرے حصے کا قطع مقرر کر دو۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ اپنے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجئے۔ راوی نے بیان کیا کہ زبیر کی جائیداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ غابہ کی جائیداد میں 4.5 حصے ابھی بک نہیں سکے تھے، اس لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں شام تشریف لے گئے۔ وہاں عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زما بھی موجود تھے۔ معاویہ نے ان سے دریافت کیا کہ غابہ کی جائیداد کی قیمت کتنی طے ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ طے پائی تھی۔ معاویہ نے دریافت کیا کہ اب باقی کتنے حصے رہ گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 4.5 حصے۔ اس پر منذر بن زبیر نے کہا، 1 حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ عمرو بن عثمان نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ ابن زما نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب کتنے حصے باقی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1.5 حصہ۔ معاویہ نے کہا کہ پھر اسے میں 1.5 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6 لاکھ میں بیچ دیا۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی کر چکے تو زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراث تقسیم کر دیجئے، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری میراث اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتا جب تک 4 سال تک ایام حج میں اعلان نہ کرا لوں کہ جس شخص کا بھی زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور قرض لے جائے۔ راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اب ہر سال ایام حج میں اس کا اعلان کرانا شروع کیا، اور جب 4 سال گزر گئے تو عبداللہ نے ان کو میراث تقسیم کی۔ راوی نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق 1/3 حصہ بچی ہوئی رقم میں سے نکال لیا تھا۔ پھر بھی ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ کی رقم آئی اور کل جائیداد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی 5 کروڑ 2 لاکھ ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3129۔ عثمان بن موہب نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3130۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ عروہ کہتے تھے کہ مروان بن حکم اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ جب حوازن کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے مالوں اور قیدیوں کی واپسی کا سوال کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے،
ان دونوں چیزوں میں سے تم ایک ہی واپس لے سکتے ہو، اپنے قیدی واپس لے لو یا پھر مال لے لو، اور میں نے تمہارا انتظار بھی کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 دن تک طائف سے واپسی پر ان کا انتظار کیا، اور جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک ہی چیز قیدی یا مال واپس کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدی ہی واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہ بھائی اب ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اس لیے جو شخص اپنی خوشی سے غنیمت کے اپنے حصے کے قیدی واپس کرنا چاہے وہ کر دے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہمیں جب اس کے بعد سب سے پہلی غنیمت ملے تو اس میں سے اس کے حصے کی ادائیگی کر دی جائے، تو وہ بھی اپنے قیدی واپس کر دے، اور جب ہمیں دوسری غنیمت ملے گی تو اس کا حصہ ادا کر دیا جائے گا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی خوشی سے انہیں اپنے حصے واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کن لوگوں نے اپنی خوشی سے اجازت دی اور کن لوگوں نے نہیں دی ہے، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں اور تمہارے سردار لوگ تمہاری بات ہمارے سامنے آ کر بیان کریں۔ سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سرداروں نے اس مسئلے پر گفتگو کی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ سب لوگ خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ یہی وہ خبر ہے جو حوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3131، 3132۔ ابو قلابہ نے بیان کیا اور ایوب نے ایک دوسری سند کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ مجھ سے قاسم بن عاصم کلیبی نے بیان کیا اور کہا کہ قاسم کی حدیث ابو قلابہ کی حدیث کی بنسبت مجھے زیادہ اچھی طرح یاد ہے۔ زہدم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے، کھانا لایا گیا اور وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا۔ بنی تیم اللہ کے ایک آدمی سرخ رنگ والے وہاں موجود تھے، غالباً موالی میں سے تھے۔ انہیں بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانے پر بلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی نفرت ہوئی، اور میں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ، تمہاری قسم پر میں تم سے ایک حدیث اس سلسلے کی بیان کرتا ہوں۔ قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آ سکے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا اور فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم صادر فرمایا، خوب موٹے تازے اور فربا۔ جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطیے میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے درخواست کی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکوں گا۔ شاید آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں یہ سواریاں دے دی ہیں۔ اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3133۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی، اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں بھی 11 اونٹ ملے تھے اور ایک اونٹ اور انعام میں ملا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3134۔ لیث نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3135۔ یزید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجرین کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں تھا، میرے دو بھائی تھے، میری عمر ان دونوں سے کم تھی۔ دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رحم، یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ، یا یہ کہا 53 یا 52 آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی، اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں، اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جائیں۔ چنانچہ ہم بھی وہیں ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے۔ جب ہم خدمت نبوی میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا، یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو، صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ ہماری کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا، حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3136۔ سفیان بن عینہ نے کہا، ہم سے محمد بن منکدر نے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح 3 لفظ دوں گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بحرین کا مال اس وقت تک نہ آیا۔ پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیا۔ سفیان بن عینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لب بھرنے کی کیفیت بتائی۔ پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ابن منکدر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ایک مرتبہ سفیان نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت نہیں فرمایا، دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اور پھر مانگا لیکن آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔ اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی ضرور دینا ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمروں نے بیان کیا، ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر نے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر۔ میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لے، اور ابن المنکدر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3137۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذوالخویسرہ نے آپ سے کہا، انصاف سے کام لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو بدبخت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3138۔ عبد الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے اور انہیں ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا
کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور ان نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3139۔ ابن مسیب نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہے۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا، اور ابن اسحاق صاحب مغازی نے کہا ہے کہ عبد شمس، ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے، اور ان کی ماں کا نام عاتقہ بنت مرح تھا، اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3140۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے 2 نوعمر لڑکے تھے۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا، چچا آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس کے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالی اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے اور اس کا سارا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا۔ وہ دونوں نوجوان معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے۔ محمد نے کہا کہ یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3141۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے میں فوراً ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری۔ اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے اس نے بھینچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی۔ آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا، لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے پر سنبھل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا۔ ابو قتادہ نے کہا میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا۔ اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد دہرایا، اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قتادہ؟ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے بتایا کہ ابو قتادہ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے، اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے لیے لڑے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نے سامان ابو قتادہ کو عطا فرمایا۔ ابو قتادہ نے کہا کہ پھر اس کی زرہ بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا، اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3142۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روپیہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ میں نے مانگا اور اس مرتبہ بھی آپ نے عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، حکیم، یہ مال دیکھنے میں سرسبز، بہت میٹھا اور مزیدار ہے، لیکن جو شخص اسے دل کی بے تمئی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ دینے والا نیچے کے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ اس دنیا میں سے چلا جاؤں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں دینے کے لیے بلاتے، لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں انہیں دینے کے لیے بلاتے، اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مسلمانوں، میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فے کے مال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، لیکن یہ اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3143۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت کفر میں نے ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کرنے کا حکم فرمایا۔ نافع نے بیان کیا کہ حنین کے قیدیوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ کو 2 باندیاں ملی تھیں تو آپ نے انہیں مکے کے کسی گھر میں رکھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں پر احسان کیا اور سب کو مفت آزاد کر دیا تو گلیوں میں وہ دوڑنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا ہے اور حنین کے تمام قیدی مفت آزاد کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر جا ان دونوں لڑکیوں کو بھی آزاد کر دے۔ نافع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جارانہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ضرور معلوم ہوتا۔ اور جریر بن حازم نے جو ایوب سے روایت کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، اس میں یوں ہے کہ وہ دونوں باندیاں جو عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تھیں خمس میں تھیں۔ اعتکاف سے متعلق یہ روایت معمر نے ایوب سے نقل کی ہے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نظر کا قصہ جو روایت کیا ہے اس میں ایک دن کا لفظ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3144۔ عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ غالباً جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا ان کو ناگوار ہوا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے، اسلام سے پھر جانے اور بے صبری کا ڈر ہے۔
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے، ان کو میں نہیں دیتا۔ عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ عمر بن ثعلب کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت یہ جو کلمہ فرمایا، اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ ابو عاصم نے جریر سے بیان کیا کہ میں نے حسن بصری سے سنا، عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے تھے اور انہی کو آپ نے تقسیم فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3145۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کو میں ان کا دل ملانے کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ ان کی جاہلیت کفر کا زمانہ ابھی تازہ گزرا ہے، ان کی دلجوئی کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3146۔ ظاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حوازن کے اموال میں سے غنیمت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بعض آدمیوں کو تالیف قلب کی غرض سے 100 اونٹ دینے لگے، تو بعض انصاری لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ قریش کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا، ان کے شہر کو ہم نے فتح کیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور انہیں چمڑے کے ایک ڈیرے میں جمع کیا، ان کے سوا کسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں بلایا۔ جب سب انصاری لوگ جمع ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ کہاں تک صحیح ہے؟ انصار کے سمجھدار لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں جو عقل والے ہیں وہ تو کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لائے ہیں، ہاں چند نو عمر لڑکے ہیں، انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے، اور ان کو دے کر ان کا دل ملاتا ہوں۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں گے تو تم لوگ اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جا رہے ہوگے؟ اللہ کی قسم، تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ سب انصاریوں نے کہا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا، اس وقت تم صبر کرنا، دنگا فساد نہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملو اور اس کے رسول سے حوض کوثر پر۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3147۔ شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ میرے باپ محمد بن جبیر نے کہا، اور انہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، حنین کے جہاد سے واپسی ہو رہی تھی، راستے میں کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے، لوٹ کا مال آپ سے مانگتے تھے، وہ آپ سے ایسا لپٹے کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف دھکیل لے گئے، آپ کی چادر اس میں اٹک کر رہ گئی، اس وقت آپ ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا، بھائیو میری چادر تو دے دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی تم میں تقسیم کر دیتا، تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3148۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نجران کی بنی ہوئی
چوڑے حاشیے کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا۔ میں نے آپ کے شانے کو دیکھا، اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا، ایسا کھینچا۔ پھر کہنے لگا، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3149۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا، جیسے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اتنے ہی اونٹ آئینہ بن حسین کو دیے، اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیا۔ اس پر ایک شخص معتب بن قشیر منافق نے کہا کہ خدا کی قسم، اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال ہوا۔ میں نے کہا کہ واللہ اس کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھ سے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3150۔ ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمین عنایت فرمائی تھی، میں اس میں سے گٹھلیاں سوکھی کھجوریں اپنے سر پر لایا کرتی تھی۔ وہ جگہ میرے گھر سے 2 میل فرسخ کی 2/3 پر تھی۔ ابو زمرہ نے ہشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسلاً بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو بنی نذیر کی اراضی میں سے ایک زمین مقطع کے طور پر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3151۔ نافع نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ عمر نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال کر دوسری جگہ بسا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جب آپ نے فتح پائی تو اس وقت وہاں کی کچھ زمین یہودیوں کے قبضے میں ہی تھی اور اکثر زمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ لیکن پھر یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ زمین انہی کے پاس رہنے دیں، وہ کھیتوں اور باغوں میں کام کیا کریں گے اور آدھی پیداوار لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہیں رہے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف ان کے فتنوں اور سازشوں کی وجہ سے یہود خیبر کو یا اریحہ کی طرف نکال دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3152۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ایک کپی پھینکی جس میں چربی بھری ہوئی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے لپکا، لیکن مڑ کر جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3153۔ مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزووں میں ہمیں شہد اور انگور ملتا تھا، ہم اسے اسی وقت کھا لیتے، تقسیم کے لیے اٹھا نہ رکھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3154۔ سفیان بن آئینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں جابر بن زید اور عمرو بن اوس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان دونوں بزرگوں سے بجالہ نے بیان کیا کہ 70 ہجری میں جس سال مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے
بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا تھا، زمزم کی سیڑھیوں کے پاس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے چچا جزا بن معاویہ کا کاتب تھا، تو وفات سے 1 سال پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مکتوب ہمارے پاس آیا کہ جس پارسی نے اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہو تو ان کو جدا کر دو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پارسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3156۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا تو وہ بھی لینے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3157۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ وہ بنی عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین کا مال لے کر آئے تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ فجر کی نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انصار رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو اور اس چیز کے لیے تم پر امید رہو جس سے تمہیں خوشی ہوگی، لیکن خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور یہ جلنا تم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جیسا کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3158۔ سعید بن عبید اللہ ثقفی نے بیان کیا، ان سے بکر بن عبداللہ مزنی اور زیاد بن جبیر ہر دو نے بیان کیا، اور ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا۔ جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمزان شوستر کا حاکم اسلام لے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور آذربائیجان میں کہاں لڑائی سے شروع کی جائے۔ اس نے کہا، جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے اور 2 بازو ہیں۔ اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے۔ پس سر تو کسرا ہے تو ایک بازو قیصر ہے اور دوسرا فارس۔ اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دے دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں۔ اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا۔ جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا۔ پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو۔ اس نے پوچھا، آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔
ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھیں کہ آسمان اور زمین کے رب نے، جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے، ہماری طرف ہماری ہی طرح کہ انسانی عادات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا۔ ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں ہمارا جو آدمی بھی قتل کیا جائے گا وہ ایسی جنت میں جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ فتح حاصل کر کے تم پر حاکم بن سکیں گے۔ مغیرہ نے یہ گفتگو تمام کر کے نعمان سے کہا کہ لڑائی شروع کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3159۔ نعمان نے کہا تم کو تو اللہ پاک ایسی کئی لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رکھ چکا ہے، اور اس نے لڑائی میں دیر کرنے پر تم کو نہ شرمندہ کیا نہ ذلیل کیا، اور میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں موجود تھا۔ آپ کا قاعدہ تھا اگر صبح سویرے لڑائی شروع نہ کرتے اور دن چڑھ جاتا تو اس وقت تک ٹھہرے رہتے کہ سورج ڈھل جائے، ہوائیں چلنے لگیں، نمازوں کا وقت آن پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3160۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر بھیجا، اور آپ نے اسے ایک چادر بطور خلعت کے اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3161۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جویریہ بن قدامہ تمیمی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا تھا جب وہ زخمی ہوئے، آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کی جو تم نے زمیوں سے کیا ہے وصیت کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے نبی کا ذمہ ہے اور تمہارے گھر والوں کی روزی ہے کہ جزیہ کے روپیے سے تمہارے بال بچوں کی گزران ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3162۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین میں ان کے لیے کچھ زمین لکھ دیں، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم ہمیں اسی وقت وہاں زمین عنایت فرمائیے جب اتنی زمین ہمارے بھائی قریش مہاجرین کے لیے بھی آپ لکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کو منظور ہے یہ معاش ان کو بھی یعنی قریش والوں کو ملتی رہے گی، لیکن انصار یہی اصرار کرتے رہے کہ قریش والوں کے لیے بھی سندیں لکھ دیجئے۔ جب آپ نے انصار سے فرمایا کہ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا تاکہ تم آخر میں مجھ سے آ کر ملو، جنگ اور فساد نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3163۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے پاس بحرین سے روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 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 3 لب دوں گا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد بحرین کا روپیہ آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے کوئی دینے کا وعدہ کیا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا روپیہ ہمارے یہاں آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اچھا 1 لب بھرو۔ میں نے 1 لب بھری تو انہوں نے فرمایا کہ اسے شمار کرو۔ میں نے شمار کیا تو 500 تھا۔ پھر انہوں نے مجھے 1500 عنایت فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3164۔ ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بحرین سے خراج کا روپیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو۔
بحرین کا وہ مال ان تمام اموال میں سب سے زیادہ تھا جو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ چکے تھے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی عنایت فرمائیے، میں زیر بار ہوں، کیونکہ میں نے بدر کے موقع پر اپنا بھی فدیہ ادا کیا تھا اور عقیل کا بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا، لیکن اٹھ نہ سکا تو اس میں سے کم کرنے لگے، لیکن کم کرنے کے بعد بھی نہ اٹھ سکا تو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیں کہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود ہی اٹھوا دیں۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا، لیکن اس پر بھی نہ اٹھا سکے تو کہا کہ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اٹھا دے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر اس میں سے انہیں پھر کم کرنا پڑا اور تب کہیں جا کے اسے اپنے کاندھے پر اٹھا سکے اور لے کر جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انہیں برابر دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے چھپ نہ گئے۔ ان کے حرص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور آپ اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک وہاں 1 درہم بھی باقی رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3165۔ عبد الواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مجاہد نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3166۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ابو سعید نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم ابھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرف چلو۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے اور جب بیت المدارس یہودیوں کے مدرسے پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو سلامتی کے ساتھ رہو گے، اور سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دوں، پھر تم میں سے اگر کسی کی جائیداد کی قیمت آئے تو اسے بیچ ڈالے، اگر اس پر تیار نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3167۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان احول نے، انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے جمعرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جمعرات کا دن، ہائے یہ کون سا دن ہے؟ اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئیں۔ سعید نے کہا، میں نے عرض کیا، یا ابن عباس، جمعرات کے دن سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑنا غیر مناسب ہے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے، بھلا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیکار باتیں فرمائیں گے؟ اچھا پھر پوچھ لو۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم فرمایا کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر تواضع کا معاملہ کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا۔ تیسری بات کچھ بھلی سی تھی، یا تو سعید نے اس کو بیان نہ کیا یا میں بھول گیا۔ سفیان نے کہا، یہ جملہ تیسری بات کچھ بھلی سی تھی سلیمان احول کا کلام ہے، اور یہ تھی کہ اسامہ کا لشکر تیار کر دینا، یا نماز کی حفاظت کرنا، یا لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3168۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3169۔ ثابت بن یزید نے بیان کیا ہم سے عاصم اہول نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب محمد بن سیرین تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت کی تھی، اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بد دعا کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت، راوی کو شک تھا، مشرکین کے پاس بھیجی تھی، لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار عامر بن طفیل تھا ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے دغا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3170۔ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی، انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مکے میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون صاحبہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، اچھی آئیں ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑا جس میں اطہر پر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے، یہ شخص حبیرہ کا فلاں لڑکا جودہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ وقت چاشت کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3171۔ وکی نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں
جسے ہم پڑھتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے غیر پہاڑی سے فلاں احد پہاڑی تک، اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے، اس پر بھی اس طرح لعنت ہے۔ اور مسلمان سب برابر ہیں، ہر ایک کا ذمہ یکساں ہے۔ پس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3172۔ مستد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشیر بن مفضل نے، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے بشیر بن یسار نے، اور ان سے سہل بن ابی حتمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے۔ ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں کے لیے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں، کسی نے ان کو قتل کر ڈالا۔ خیر محیصہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا، پھر مدینہ آئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ اور حویصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبد الرحمن سب سے کم عمر تھے، وہ چپ ہو گئے اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برت اپنی طرف سے 50 قسمیں کھا کر دیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3173۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہرقل فرمانروائے روم نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلا بھیجا۔ یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلح حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمے میں صلح کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3174۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3175۔ عبداللہ بن علا بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بصر بن عبید اللہ سے سنا، انہوں نے ابو ادریس سے سنا، کہا کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو، پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر نصارائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3176۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع سے پہلے والے حج کے موقع پر
10ویں ذی الحج کے دن بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی منا میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے، اور حج اکبر کا دن 10ویں تاریخ ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنے لگے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال مشرکوں سے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا، اور دوسرے سال حجۃ الوداع میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3177۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب معاہدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، اور اگر کسی شخص کے اندر ان 4 عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3178۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، انہیں ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی قرآن مجید لکھا، اور جو کچھ اس ورق میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ عائر پہاڑی اور فلاں کدا پہاڑی کے درمیان تک حرم ہے، پس جس نے یہاں دین میں کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے بدعتی شخص کو اس کے حدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ تعالی، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کا کوئی فرض قبول اور نہ نفل قبول ہوگا، اور مسلمان پناہ دینے میں سب برابر ہیں۔ معمولی سے معمولی مسلمان، عورت یا غلام کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا عہد توڑ ڈالے اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور جس غلام یا لونڈی نے اپنے آقا، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لیا تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3179۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سعید بن عمرو نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب جزیہ اور خراج میں سے نہ تمہیں درہم ملے گا اور نہ دینار۔ اس پر کسی نے کہا کہ جناب ابو ہریرہ، تم کیسے سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جب کہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد، اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں توڑا جانے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی زمیوں کے دلوں کو سخت کر دے گا اور وہ جزیہ دینا بند کر دیں گے، بلکہ لڑنے کو مستعد ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3180۔ ابو حمزہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عامش سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا، اور میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو۔ میں نے اپنے تئیں دیکھا جس دن ابو جندل آیا، یعنی حدیبیہ کے دن، اگر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھر اس دن پھیر دیتا، اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو وہ مصیبت آسان ہو گئی، ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا، مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے، اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3181۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے، ان سے یزید بن عبدالعزیز نے، ان سے ان کے باپ عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام صفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ پھر سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو، ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر ہمیں لڑنا ہوتا
تو اس وقت ضرور لڑتے۔ عمر اس موقع پر آئے یعنی حدیبیہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا ہم مدینے واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا یہی فتح ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بلا شک یہی فتح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3182۔ حاتم نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ قریش سے جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی تھی اسی مدت میں میری والدہ قتیلہ اپنے باپ حارث بن مدرک کو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہوئی ہے اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3183۔ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکے میں داخلے کے لیے مکے کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں اور مکے کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائیں اگرچہ وہ جانا چاہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ مکے والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے، اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامے کی تحریر ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھلاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ دکھایا اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور 3 دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3184۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکے میں شروع اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ آخر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ، اے اللہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف
یا ابی بن خلف کو برباد کر۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا، سوا امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3185۔ حماد نے بیان شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان عامش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور ثابت نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دغاباز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا، اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3186، 3187۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دغابازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3188۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، اب مکے سے ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن اس شہر مکے کو حرم قرار دے دیا، پس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرم ہی رہے گا، اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑائی لڑنا جائز نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا، پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوا اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے، اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اذخر کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اذخر کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3189۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بشارت جب آپ نے ہم کو دی ہے تو اب ہمیں کچھ مال بھی دیجیے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ کی خدمت میں یمن کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ اے یمن والو، بنی تمیم کے لوگوں نے تو خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ مخلوق اور عرش الہی کی ابتدا کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک نامعلوم شخص آیا اور کہا کہ عمران، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کاش میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھتا تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3190۔ جامع بن شداد نے بیان کیا، ان سے صفوان بن محرز نے اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو تمیم، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے 2 بار کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو اے یمن والو۔ بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ، خوشخبری ہم نے قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی
کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریت جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3191۔ عیسیٰ نے رغبہ سے روایت کیا، انہوں نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3192۔ ابو احمد نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا۔ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3193۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3194۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم بن حارث نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، ان کا ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، ابو سلمہ، کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3195۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3196۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پہ، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب، مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3197۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے کہ عروہ بنت ابی اوس سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، جس کے متعلق عروہ کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی۔ یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلے کے لیے گیا جو مدینے کا حاکم تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا کیا میں ان کا حق دبا لوں گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ابن ابی زناد نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، تب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3198۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے، اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3199۔ عبداللہ بن فیروز داناج نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک بے نور ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3200۔